أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المزلومين الذين ذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد عليه. ایک بار کے اور کتنی صلوات کی اس سے چاہے جگہ قبل سے کہ کچھ معروضات رسائے مبارکہ کے ذریعے میں آپ نے خبر نرس کیا جائے. میں مجلس سے پہلے امیر المؤمنین کا ایک فقرہ آپ کے حوالے کروں اور یہ سبھی کے لیے ملائے کائنات فرماتے ہیں کہ الوقت تمر مر السحاب فانتهج فرص الخیر. وقت بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے، لہذا اس وقت کی اہمیت اور عظمتوں کا خیال کریں. آپ یقین کریے. اور یہ فقرہ بہت بڑے عالم دین کا ہے. انہوں نے کہا جو وقت کا خیال نہیں کرتا وقت اس کا بھی خیال نہیں کرتا. جس نے وقت کی عظمتوں کا وقت کی اہمیت کا خیال نہیں کیا. یہ اعلان کب ہوتا ہے؟ مجلس شروع ہو رہی ہے تبدیل سے. تو ہر چیز جو ٹائم پہ ہوتی ہے اس کی پہلو بہت عظیم ہے. کوشش کریں کہ ہماری مجلسیں، ہماری منقبتیں، ہمارے نوعے، ہمارے پروگرامز، ہمارے شیڈول سب آن ٹائم ہیں. اور اس کا خیال صرف بانیان کو نہیں کرنا چاہیے، جنہیں آنا بھی ہے انہیں کا خیال کرنا چاہیے. 2, 4 اور 5 مجلس کو آن ٹائم شروع کریے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قوم بے وقتی نہیں ہے. یہ قوم وقت پھر سارا کام کرتی ہے. اور یہ فقرہ بس آخری اس حوالے سے کر رہا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات پیش کر جائے اور آپ اسے محسوس کر لیں. وقت پہ ہی آپ سارا اپنا کام کریے. جو وقت دیجیے اسی وقت پہ ہم مجلس شروع کریں، اسی پہ ہمارا ٹائم ختم ہو تاکہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے صحیح پہنچے. چونکہ مولا کائنات ایسی نہیں کہا کیونکہ یہ وقت بادلوں کی طرح ہے. جیسے بادل گزر جاتے ہیں ایسے وقت بھی پتہ نہیں چلتے، گزرتے چلے جائیں گے اور آدمی ہاتھ میں ہاتھ ملتا رہے گا. اسی لیے اللہ نے جوانی دی تاکہ اس میں بتایا اس جوانی کی عظمتوں کا خیال کرو، ورنہ بڑھاپے میں پہنچ کے ہاتھ مل کے کوئی فائدہ نہیں. اور پھر جو مجلسوں میں آ رہے ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملنا پڑے تو باہر سے بہتر ہے کہ فرش پہ آ کے بیٹھے ہیں. صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں آپ. ہاں لہذا ہم کوشش کریں کہ اپنا وقت، اپنے سرمایہ، اپنا جو کچھ ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں ہم اسی کے لیے دیں. ورنہ ٹہلنے والے تو لوگ بہت سے ٹہل ہیں. اب جو وقت ہے جو
میں جتنی دیر بیٹھیں گے اور محسوس کریں. لہذا میں نے اگر کسی تمیز کے اس دور حاضر میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پوری دنیا کو اسلام نام سمجھائیں, اسلام کے حقائق کو بتائیں, اسلام کی ترجمانی کریں, اسلام کی عظمتوں کو بیان کریں. آج زمانہ بہت آسان ہے کہ آپ اسلام کی اصلی ڈیفینیشن, اسلام کی اصلی تعلیم, اسلام کا اصلی وہ مرحلہ جو پوری دنیا کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اس لیے کہ اس سے بہتر نہ کوئی دور آئے گا, نہ کوئی زمانہ آئے گا کہ جب ہم بتائیں کہ اسلام سے اچھا کوئی دین نہیں ہے, اسلام سے اچھی نہ کوئی طریقت ہے, اسلام سے اچھا نہ کوئی تہذیب ہے, اسلام سے اچھا نہ کوئی مذہب ہے, اسلام سے اچھی نہ کہیں زندگی ہے, اسلام سے اچھی نہ کہیں حیات ہے, اسلام سے اچھی نہ کہیں اصول ہے, اسلام سے اچھا نہ کہیں قوانین ہے, اسلام سے بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ بنی امیہ کا اسلام اور ہے, آل محمد کا اسلام اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کا ضرورت ہے. چونکہ یہ پورا سلسلہ جو شروع ہوا ہے, ہم اس سلسلے کو ادا کر میں ایک سلسلے میں صرف آپ کو اس حقائق تک پہنچا کے بات کو ختم کروں گا. چونکہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا لیکن شروعات ہوتی کہاں سے, ہم کم سے کم اس مرحلے کو محسوس کریں. دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں, بندی شروع ہو رہی, جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں وہ 4 طرح سے موجود ہوتی ہیں. کتنی طرح سے؟ 4. ہر چیز, چاہے آپ ہو چاہے یہ ہو, جس پر بھی چیز کا اطلاق ہے, آپ جسے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے, وہ چیز 4 طرح سے, ماشاءاللہ تھوڑا بیٹھے, 4 طرح سے اس دنیا میں پائی جاتی ہے. کیسے؟ یا تو وہ چیز دیکھی جائے گی, یا وہ چیز, کاش قدر کریے, یا وہ چیز دیکھی جائے گی, یا وہ چیز دماغ میں ہوگی, یا وہ چیز لکھی جائے گی, یا وہ چیز بولی جائے گی. دیکھیے جائے کسی پہ پوری بڑی اسلام سمجھیے اس مرحلے کو, ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. جسے آپ فلسفہ کی دنیا میں چلے جائیے تو اسے کہیں گے کہ اس کا وجود خارجی ہوتا ہے, ایک اس کا وجود ذہنی ہوتا ہے, ایک اس کا وجود مکتوبی ہوتا ہے, ایک اس کا وجود ملفوظی ہوتا ہے. یا چیز دیکھی جائے گی, یا چیز ذہن میں لائی جائے گی, یا چیز لکھی جائے گی. ارے سنیے, اسلام سے اچھی نہ کہیں توحید ہے, اسلام سے اچھی نہ کہیں رہنمائی ہے, اسلام سے محسوس کریے, یا چیز لکھی جائے گی یا بولی جائے گی. کوئی چیز آپ اٹھائیے, انسان ہو چاہے آدمی ہو, میں اسی مائک کو کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, یہی تو مائک آپ کے سامنے ہے, 4 طرح سے آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے, اس کا وجود ہوتا ہے. اب کیا یہ مائک ابھی دیکھیے سامنے ہے, اسے آپ چھو سکتے ہیں, اسے آپ دیکھ سکتے ہیں, توجہ کریے, یہ اس کا وجود خارجی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سامنے موجود ہے. مگر آپ یہی مجلس سے چلے گئے گھر, وہاں کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب مجلس کس پہ پڑھ رہے تھے, تو آپ نے کہا ارے مجلس کس پہ پڑھ رہے تھے. اب مائک سامنے نہیں ہے, مگر اس کی تصویر جو تمہارے دماغ میں بن کے تمہارے ذہن میں آ گئی, یہ اس کا وجود ذہنی ہے. اب سامنے نہیں ہے مگر تمہارے ذہن میں ہے. وہی تنظیم کے مولوی صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تمہیں مائک لکھنا بھی آتا ہے؟ کہاں آتا ہے. فوراً اس نے کاغذ لیا, قلم لیا, میم, الف, حمزہ, کاف, ایک وجود اور بنا جو لفظ کی صورت میں کاغذ پہ درج ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا بول بھی پاتے ہو؟ کہاں بول لیتے ہیں. مائک یہ وجود ملفوظی ہے. ارے آپ نے قدر ہی نہیں کیا. یا چیز دیکھی جائے گی, یا چیز ذہن میں ہوگی, یا لکھی جائے گی, یا بولی جائے گی. قدر کریں آپ. مگر اللہ اکبر, اگر پہنچ گئے تو دعائیں دیں گے, مگر خدا کے پاس 2 ہی وجود ہیں. خدا نہ ذہن میں آ سکتا ہے, نہ خارج میں دیکھا جا سکتا ہے. خدا یا لکھا جائے گا یا خدا بولا جائے گا. ارے قدر کرو, تو جاؤ تلاش کرو نا وہ کون تھا جس نے لکھا تو خدا لکھا گیا, جس نے بولا تو
جا کے تلاش تو کرو نا کہ وہ ہستیاں کون ہیں کہ جنہوں نے لکھا تو خدا لکھا گیا، جنہوں نے بولا اس لیے کہ نہ خدا دیکھا جا سکتا ہے، نہ خدا پر ذہن میں آ سکتا ہے، ذہن میں آ جائے تو خدا نہیں، سامنے دکھ جائے تو خدا نہیں۔ ارے بولی آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط کر دیا آل محمد نے، اسی لیے تو ہم نے اس مکتب سے رشتہ توڑ دیا جس نے اپنے خدا کے پیر کو جہنم میں دکھا دیا۔ ارے نہیں پہنچے، ارے اس مذہب کے اوپر فاتحہ نہ پڑھا جائے تو کیا ہے کہ جو اپنے خدا کے پیر کو جہنم میں دکھائے۔ چلا کہو اما جس مذہب کا خدا جہنم میں ہو خلیفہ کہاں ہوگا؟ صلوات پڑھتے محمد علیہ ایک اور اسے بے میں صلوات پڑھتے جس کا خدا ہی جہنم میں پیر ڈالے پڑا ہو اس کے خلیفہ کی حیثیت کہاں ہوگی؟ جس کا خدا اپنا ایک پیر جہنم میں ڈالے کر رہا ہو، آپ جا کے دیکھ لیجیے وہ جہنم کی آپ کیسے کیسے نظریات، کیسے شکر منائیے، شکر کریے جو اسلام نام جو توحید ہمیں ملی ہے وہ ہمیں بنی امیہ کے دسترخوان سے نہیں ملی ہے، ہمیں آل محمد کے دسترخوان سے ملی ہے۔ خالص توحید، خالص شریعت کا ہر چیز۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس کا وجود تھا، اور ہر چیز کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے مثال دینی پڑتی، مثال دینی ہے، مگر وہ خدا کرے تو کیا کرے؟ مثال دے دے تو ان سے پہلے مثال آ جائے، لہذا اس نے ان سے پہلے کچھ نہ ہو ایک نور کو خلق کیا۔ بس بہت جلدی میں اسلام سمجھا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک نور کو اس نے خلق کیا، سنیے آغاز حیات، ایک نور کو اس نے خلق کیا، ابھی نہ دنیا بنی ہے نہ کچھ ہے، آسمان میں نور پیدا کیا، اور اس نور کو ایسے ہی نہیں بلکہ اس نور کو تمجید، تسبیح، تحلیل سب اس خالق نے بتائی۔ جب اس نور نے تمجید کی، تحلیل کی، تسبیح کی تو ان کے پسینے کے جو قطرات گرے اللہ نے اسے بھی ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ ان پسینوں کے قطرات سے کہیں آدم بنے، کہیں نوح بنے، کہیں ابراہیم بنے، کہیں موسیٰ بنے، کہیں عیسیٰ بنے۔ ارے بولو یہ کروڑوں فرشتے جو آسمان میں سجے ہوئے ہیں یہ سب اسی نور کے پسینے کے قطرات سے ہیں۔ ان کو سب اللہ نے بنا کے آسمان کو بھر دیا فرشتوں سے، میکائیل، اسرافیل، ایک انجمن ہے فرشتوں کے، سب اللہ نے بھر دیا اسے۔ سمجھیے یہ نور 5 میں بعد میں بٹا، ابھی یہ نور اکیلا نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ تو جب مرحلہ کچھ آگے بڑھا، اب یہ فرشتے جیسا اسے دیکھتے ہیں، وہ تسبیح کرے تو یہ تسبیح کرے، وہ تمجید کرے تو یہ تمجید کرے، وہ ذکر کرے تو یہ ذکر کرے۔ یہ استاد بن گئے، یہ شاگرد ہو گئے، جو وہ سکھائیں وہ یہ کریں، جو وہ کہیں یہ کریں۔ مگر ایک دن اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ انہیں پہچانا کہ یہ کون ہے؟ میں صرف سلسلے کو ختم کر کے بات کہہ رہا ہوں، انہیں پہچانا کہ یہ کون ہے؟ کہ پروردگار تو نے جتنا بتایا، اللہ نے کہا ہم نے پہچانا، کہا تجھے اتنا ہی پہچانا جتنا اس نور نے بتایا، جتنا اس نور نے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بس اتنا ہی جاننا جتنا انہوں نے بتایا، اس سے آگے جاننے کی کوشش نہیں۔ کہا انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ اب دیکھیے یہ نور بٹا۔ اللہ نے جب پوچھا کہ جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا سنو، انا محمود ہذا محمد، انا آلا ہذا علی، انا فاطر ہذا فاطمہ، انا محسن ہذا حسن، انا قدیم الحسان ہذا حسین۔ اگر نتیجہ الگ نہ ہو تو نہ بولیے گا۔ اللہ نے یہی تو کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں آلا ہوں، میں علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں حسن۔ آپ سمجھے نہیں؟ جب تعارف ہوتا ہے تو کوئی چیز مرکز پہ آ کے تعارف نظریہ بنتی ہے۔ عرش پر تعارف ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنی انا کو بیچ میں رکھ کے کہا یہ محمد ہے، میں یہ علی، میں یہ فاطمہ، میں یہ حسن، میں یہ حسین۔ نہیں پہنچے؟ یہ تعارف آسمان پہ ہے تو اللہ نے اپنی انا کو سینٹر پہ رکھا، مگر جب یہی نور چادر میں آ گیا تو اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ
جو بچے سائنس پڑھتے ہیں وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ان کا تعارف کر دیا کہ پہچانو کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، ان کی خلقت سب سے پہلے۔ اور اسی لیے تو اس نے کہا کنتُ کنزًا مخفیّا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے اس نور کو خلق کیا، آپ نے قدر ہی نہیں کی۔ عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ سمجھو کہ جو آسانی سے منقبتوں کے ذریعے سے سوچتے ہیں کہ ذرا سا پیغمبر کی نعت پڑھتی تو ہم نے عظمت مصطفیٰ سمجھ لی۔ ارے بتاؤ، جو محمد اس واجب الوجود کی تعارف کا ذریعہ ہو، ارے نہیں پہنچے، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے جسے، اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ ارے بابا کیا لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو تعارف کا ذریعہ بنایا ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ میں ایسی تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، یہ تو کم وقت ہیں بڑی آسانی سے جو کہہ دیتے ہیں حضور ہمارے جیسے، رسول اللہ ہمارے جیسے۔ ارے شرم تو کرو کہ جو محمد اس خدا کے تعارف کا ذریعہ ہے اسے کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے ہمارے جیسے، ہمارے جیسے۔ ارے کم وقت جسے کہنا چاہیے تھا اس نے تو کبھی نہ کہا، جسے کہنا چاہیے تھا کہ میں محمد جیسا، اس نے تو کبھی نہ کہا۔ کم سے کم علی تو کہہ سکتا تھا کہ میں محمد جیسا، مگر پوری زندگی علی نے کہا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ بات پہنچی تو دعائیں دیں گے۔ ارے جسے کہنا چاہیے تھا اس نے تو کبھی نہ کہا، اور یہ چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہے محمد ہمارے۔ ارے مل کے زبان سمجھنے کے لیے حرف کا صحیح ادا ہونا کمال نہیں، یہاں کی تو زبانی حسینی ہے، یہاں تو منہ سے کچھ نکلتا ہی نہیں، یا علی نکلے گا یا حسین، کسی کے نام تو آ ہی نہیں سکتا سوائے علی کے، سوائے حسین کے۔ جملہ کہہ دوں، گرنے لگے تو علی کو پکاریں، زخم آ جائے تو حسین کو پکاریں۔ لہذا یہ مرحلہ محسوس کرے، اسی لیے جو محمد اس واجب الوجود ذات کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ نے اسے بیچ میں رکھا، کسی نور کو خلق نہیں کیا، اور اللہ نے کہا اسے پہچانو ہمارے تک پہنچو، اس کو پہچانتے رہو۔ ابھی تک دنیا سجی نہ کچھ ہے، یہ سارا معاملہ وہی کا ہے، آسمان پہ عالم انوار میں سارا سسٹم ہو رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، مگر اللہ کو خواہش ہوئی کہ نہیں زمین سجے۔ جو سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہر چیز جب بنائی جاتی ہے تو سینٹر لیا جاتا ہے، اس کائنات اور زمین کا سینٹر اللہ نے کعبہ بنایا، اور کعبے سے پوری زمین کو، یہ پانی ہی پانی تھا، کیا ہوا اللہ نے اسے کیسے اس مضبوطی کے ساتھ جو آپ قدم رکھ رہے ہیں نہیں رکھ سکتے تھے، اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ مت ہو۔ اب پتہ نہیں ہمارے پورانچل میں کہا جاتا ہے کہ مت ہو، جیسے آپ مٹھے کو دیکھتے ہیں دودھ کو جب متتے ہیں تو اوپر ایک بالائی سی آتی ہے، مگر وہ بالائی اگر آپ چلیں گے بالائی ہٹے گی دودھ اوپر آ جائے گا۔ کہتے جب انہوں نے بھی زمین کو پانی کو خوب متھا تو ایک بالائی سی آ گئی، مگر اس میں زلزلاتی کیفیت تھی، اس پہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، تو اللہ نے کہا فرشتوں سے پہاڑوں کی میخوں کو ارے واہ 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 اس زمین میں ڈالو تاکہ اس میں استھرتا آ جائے، تاکہ اس میں قدم رکھا جائے۔ جب پہاڑوں کی میخیں لگی تو اس کے اوپر لوگ قدم رکھ سکتے ہیں، مگر اس زمین کے
हाइड्रोजन के रिएक्शन से पेड़ पौधे वजूद में आए, और पेड़ पौधों के रिएक्शन से कुछ हशरात वजूद में आए, और वो सब हशरात हैं। तो अल्लाह ने उसी वक्त दो कौमें पैदा की। एक कौम का नाम था जिन और एक कौम का नाम था नसनास। एक कौम का नाम था जिन, एक कौम का नाम था, इन दोनों को जमीन में अल्लाह ने, देखिए ये आदम से पहले की बात है, आदम का तो अभी मरहला ही नहीं है। कहा कि अल्लाह ने इन दो कौम को पैदा किया, जमीन में भेज दिया, जाओ। मगर ये गए तो जमीन में, तवज्जो चाह रहा हूँ, कहाँ कहाँ मखलूक है? जमीन में मखलूक है, और एक मखलूक आसमान में है। आसमान में जो मखलूक है उसका नाम है मलाइक, जमीन में जो मखलूक है वो जिन और नसनास। तवज्जो करिए, मगर दोनों में फर्क ये हुआ कि नीचे अल्लाह जो कहे उसका उल्टा करे। अल्लाह कहे कि राइट जाओ तो लेफ्ट जाए, अल्लाह कहे कि ये ना करो तो वो वही करे। तवज्जो चाह रहा हूँ। और आसमान पे जो मखलूक है वहाँ इताअत ही इताअत, अल्लाह जो कहे वही हो रहा है, अल्लाह जो कहे। तो वहाँ इताअत, यहाँ बगावत। नहीं, कदर करिए आप। अब जब इनकी बगावतों को अल्लाह ने देखा और ऊपर से फरिश्ते भी देख रहे थे, तो अल्लाह से कहा परवरदिगार कैसों को पैदा किया है? ये खाते तो तेरा है मगर गाते तेरा नहीं है। अरे देखिए, आप तो माशाल्लाह से मजलिसी लोग हैं, आप ना समझेंगे। क्या परवरदिगार कैसों को पैदा किया है? ये खाते तो तेरा है मगर गाते तेरा नहीं है। अल्लाह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पैदा किया है, देखते हैं कहाँ तक चलता है। मगर उनकी बगावत बढ़ी तो अल्लाह को गज़ब आया और जमीन के तख्ते को अल्लाह ने फिर से पलट दिया। नहीं आप पहुंचे, जमीन के तख्ते को अल्लाह ने फिर से पलट दिया। ये सब के सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। बोलिए नहीं, जो अच्छे थे अल्लाह ने उठा के उन्हें एक जन्नत में जो मखसूस थी वहां ले आके रखा, और उसी में से जिब्रील, उसी में से इब्लीस भी वहां पहुंचा, जो कुरान ने कहा वकाना मिनल जिन, वो जिनों में से था, उन्हीं में से उसके सजदे इतने थे, अल्लाह ने उसे उठा के रखा। मगर सुनिए, कुछ ही दिन के बाद फिर फरिश्तों ने देखा कि कारखाने कुदरत में फिर टन घन शुरू हो गया, कुछ बनने लगा। अब फरिश्तों के दिमाग लगी कि ये क्या हो रहा है, नहीं पहुंचे। अमर जैसे मौलवियों को सन्नाटा बर्दाश्त नहीं, तो वैसे खुदा को भी अपने कारखाने में सन्नाटा बर्दाश्त नहीं। वो चाहता है कि कुछ न कुछ बनता रहे, कुछ न कुछ होता रहे। अब वो फरिश्तों की लगी हुई है दिमाग कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है। अल्लाह ने पूछा परवरदिगार क्या हो रहा है? अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूँ। आप समझे नहीं, इन्होंने कुछ दिन पहले खलीफों का हाल देखा था, तो फौरन फरिश्तों ने कहा कि किसे बनाएगा जो होरेजी करे, जो तेरी ना माने, जो तेरे ऊपर। आप समझे नहीं, जब माजी खराब हो तो एतराज मुस्तकबिल में होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद था। अरे मिलके आइए, देखिए सादात 12 में मजलिस हो रही है, आप इसे महसूस करिए। जब माजी खराब हो तो मुस्तकबिल में सवाल होता है। ऐसे ही नहीं कहा किसे बनाएगा जो गुरेजी करे, जो तेरी बात ना माने, जो तेरे खिलाफ काम करे। अल्लाह ने, लेकिन देखिए ये अल्लाह के करीब बहुत रह रहे थे ना, तो इतने एडवांस हो गए कि अल्लाह से कह रहे हैं तो किसे बना रहा है, किसे बना रहा है। जब अल्लाह से कहा तो अल्लाह ने देखा कि नहीं, अभी की काबिलियत बढ़ रही है, तो फौरन अल्लाह ने कहा इन्नी आलमो माला तालमो, कहा जो तुम जानते हो वो हम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये क्या मतलब है? आप सोच रहे हैं ये आयत नहीं है, अल्लाह ने एक तमाचा मारा, कहा देखो इतने भी काबिल नहीं हो गए कि मेरी खिलकत पे सवाल लगाते हो कि क्यों बना रहे हो, नहीं समझे। अल्लाह ने एक बात तो उसी वक्त क्लियर कर दी कि बड़ों के साथ रहते रहते अपनी औकात न भूल जाना, अपनी हैसियत न भूल जाना, अपनी औकात में रहना। कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अच्छा, अगर ये आयत जाते कि हाँ नहीं हम आपसे ज्यादा जानते हैं, तो वैसे ही निकाले जाते जैसे वो निकाला गया।
مگر جیسے ہی اللہ نے ڈانٹا تو کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ارے ہمیں کیا پتا ہے، ہمیں تو وہی پتا ہے جو تم نے بتایا ہے، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے. فوراً جیسے ڈاؤن ہوئے اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو اپنی لائن پہ آ گئے. کہا کہ کچھ نہیں، جیسے ہی میرے روح جائے آپ کا کام ہے سجدہ کرنا، اس سے زیادہ قابلیت نہ کریے گا. اللہ پروردگار ہم تو سجدے میں جائیں گے. اب جیسے اللہ نے اپنی روح پھونکی بس منزل پہ آ گئی. جیسے روح پھونکی تو آپ محسوس سنتے ہیں کہ سب سجدے میں گئے. ایک ہی تھا جو بیٹھ کے کھڑا تھا. آپ اس منظر کو سمجھ نہیں سکتے. کروڑوں کے درمیان جہاں سب سجدے میں ہو، ارے بڑا بولیے، ایک اینٹ کے اگر کھڑا ہو یہیں پہ اگر فرض کریے کہا جائے کہ سب سجدے میں جائیں تو ایک ساتھ نہ سجدہ کرے تو کچھ تو پوچھے گا آدمی بھیا کیا ہوا، کیا مجبوری ہے، کیا اس لائق نہیں ہو کہ سجدہ کرو. اگر کچھ تو پوچھے گا. اب وہ بھی اینٹ پہ کھڑا تھا تو حق تو تھا ہی اللہ کو بھی پوچھے. اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ سمجھے اس سے پہلے کہ کچھ وجہ بتاتا وہ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس سے مٹی سے بنایا ہے. اچھا اسی کو علماء لوگ کہنے لگتے ہیں وہ اکڑ میں آ گیا، وہ بہت تکبر میں آ گیا. قسم خدا کی ابلیس کو تکبر نہیں ختم کیا، اس کو ابلیس نے تکبر کیا ہی نہیں. ابلیس سے غلطی یہ ہوئی، کاش آپ سمجھیے اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ اس کا سجدہ کرو. اب وہ چاہے جس کا بھی کرا دے، کپڑے کا کرائے، ہم مٹی کا کرائے، لکڑی کا کرائے، جس کا بھی بناؤ، اس سے کیا مطلب نہیں. آپ سمجھے ابلیس سے غلطی یہ ہوئی، کاش آپ سمجھے وہ مٹیریل چیک کرنے لگا. نہیں پہنچے ہاں جیسے کچھ لوگ مجلسوں میں جا کے تبرک کا مٹیریل چیک کرتے ہیں کہ یہ کس سے بنا ہے. ارے بھیا جو بنا ہے یہ حسین کا تبرک ہے. صلی اللہ علیہ محمد علی محمد. ارے واہ 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 سبحان اللہ. مل گئے ابلیس سے غلطی تکبر نہیں ہے، اس کی غلطی یہ ہوئی کہ وہ مٹیریل چیک کرنے لگا کہ کس سے بنا ہے. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا سجدہ نہیں کیا، اسے بتا دینا چاہیے تھا. کہتا میں آگ سے بناؤں، وہ مٹی سے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. وہ مٹیریل چیک کرنے لگا کہ کس سے بنا ہے. ارے کمبخت جس سے بنا ہو، حکم خدا ہے سجدہ کرو. تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا. یہ کیا مطلب کہ کس سے بنا ہے؟ کپڑے سے بنا ہو، پتھر سے بنا ہو، لکڑی سے بنا ہو، تیرا کام تھا سجدہ کرنا، تو سجدہ کرتا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ مٹیریل چیک کرنے لگا. نہیں سمجھے؟ ایسے ہی جیسے کچھ کمبخت یہودی مزاج، وہابی مزاج